ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو یہ تھے جناب عسکری حسن زیدی صاحب جو آپ کے بیچ میں امام خمینی کی لیگیسی کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ تو اب ویبینار کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے جو اگلے اسپیکر ہیں ان کی طرف چلوں گا، اور ان کی اگر بات کریں تو اہل سہارنپور اور ان کے بیچ میں ایک بہت زبردست طرح کی بانڈنگ ہے۔ جب بھی اہل سہارنپور نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے ہمیشہ لبیک کہی، اور اس ویبینار کے متعلق بھی ان کو ایک شارٹ نوٹس پر انوائٹ کرا گیا، اور آغا نے جو ہے ہمیں نراش نہیں کیا، انہوں نے انویٹیشن ایکسیپٹ کر کے اس ویبینار کی رونق اور بڑھا دی، اور جو جس طرح کی وہ خدمات انجام دے رہے ہیں تو ایک زبردست اسلامک اور جو سماجی آئیڈیل معاشرہ جو ہے وہ تیار کرنے میں ان کا جو رول ہے وہ اور اہم ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو ہیں عالی جناب حجت الاسلام مولانا ظہور مہدی مولائی صاحب قوم ایران سے جڑیں گے، اور ضروری یہ ہے کہ ہم ان کے جو آپ خیالات کا جو اظہار کریں گے اس کو غور سے سنیں، اور اس سے ہم جتنے سے زیادہ جو ہیں حاصل کر پائیں اور کچھ جو ہے اپنے پریکٹیکل لائف میں اتار پائیں تو ضرور ہمیں بھی اور سماج کو بھی اور دین کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ تو بنا کسی تاخیر کے میں دعوت دینا چاہوں گا عالی جناب حجت الاسلام ظہور مہدی مولائی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار امام خمینی کی لیگیسی کے متعلق کریں۔ آغا اللہ باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبارک القضاء اجمعین، وصلی اللہ علی مولانا سیدنا قاسم مصطفی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علیہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے پھر ایک بار آپ حضرات کی خدمت کا موقع عنایت کیا ہے۔ سب سے پہلے میں سرکار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام وارواحنا لتراب مقدم الفدا کی خدمت میں، اور حضرت کے بعد رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ خامنہئی کی خدمت میں، اور آپ تمام عاشقان انقلاب اسلامی ایران کی خدمت میں، امام خمینی علیہ الرحمہ کی جاسوس رحلت کے دن کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں یہ التجا کرتا ہوں کہ اللہ کے دین اسلام کو بہت اہمیت دے۔ آج آپ انقلاب اسلامی کی جو برکت مشاہدہ کر رہے ہیں وہ سب دین الہی پر عمل کرنے کا نتیجہ ہیں، اور اسی کی تعلیمات کا بہترین اثر ہے کہ آج پوری دنیا میں انقلاب اسلامی ایران معروف اور مقبول ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم جو اللہ کی مقدس کتاب ہے اس میں یہ صاف اعلان کیا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے گا وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ قرآن حکیم کے 30 پارے کے سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تحقیقی طور پر اللہ کے نزدیک فقط دین اسلام ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 19ویں آیت کا پہلا حصہ ہے۔ دشمنان اسلام جیسے جیسے اسلام کی مقبولیت اور اس کی تاثیر کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اسلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں رچ رہے ہیں، طرح طرح کی تبلیغات پھیلا رہے ہیں، طرح طرح کی زہریلے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اور انہی میں سے ایک پروپیگنڈا یہ ہے کہ دین اور اسلام اقوام عالم کے لیے افیون کی حیثیت رکھتا ہے، جو انسان کو بے خبر کر دیتا ہے، بیکورڈ بنا دیتا ہے، پستی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح کے بہت سے تہمتیں اور بہت سے الزامات ہیں جو دین اسلام کے اوپر لگائے گئے ہیں۔
لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے اپنے کارناموں سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دین آفیون نہیں ہے بلکہ دین آب حیات ہے۔ دین پستی کی طرف نہیں لے جاتا بلکہ انسان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ دین کے پاس انسان کی کامیابی، انسان کی ترقی اور انسان کے کمال کا جو نسخہ موجود ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، چونکہ دین اسلام اللہ کا بنایا ہوا دین ہے۔ اس دین کو اسی نے بنایا ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جس نے ہر انسان کو بنایا ہے۔ لہٰذا اس دین میں بندوں کی مادی اور معنوی تمام تر ضرورتوں کو اللہ نے سمو دیا ہے۔ اسی لیے دین اسلام فطرت سے بہت زیادہ ہم آہنگ ہے، عقل سے بہت زیادہ ہم آہنگ ہے، شعور سے بہت زیادہ ہم آہنگ ہے، فکر سے بہت زیادہ ہم آہنگ ہے۔ دین اسلام کی یہی چیزیں، یہی معقولیت، یہی حکمت ایسی عظیم چیز ہے جس نے پوری کائنات کو متاثر کیا ہے۔ انقلاب اسلامی ایران کے بعد اسلام کا اثر پوری دنیا پہ چھا چکا ہے اور مغربی طاقتوں نے اپنے ڈھونگی مسلکوں کو باقاعدہ خطرے کی زد میں دیکھا ہے، لہٰذا انہوں نے انقلاب اسلامی کی بھی بھرپور مخالفت کی ہے اور اسی طرح سے دین اسلام کی بھی بھرپور مخالفت کی ہے۔ لہٰذا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم دین پر مکمل عمل کریں۔ دین پر عمل نہ کرنے کا کوئی بہانہ اللہ کی بارگاہ میں اس دور میں قبول نہیں ہو سکتا، چونکہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے ثابت کر دیا ہے کہ 1000 مخالفین کے باوجود، 1000 مشکلات کے باوجود بھی اس دین پر مکمل طور پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ امام خمینی کو کتنے بڑے بڑے دشمنوں کا سامنا تھا، آپ کو دربدری کی زندگی سہنا پڑی، آپ کو جلا وطنی کی زندگی سہنا پڑی، آپ کو بہت سی خطرناک مشکلات سے گزرنا پڑا، لیکن امام خمینی نے ہر جگہ دین پہ عمل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے سامنے قرآن تھا، آپ کے سامنے اللہ کے پیغمبروں کی زندگی تھی، آپ کے سامنے ائمہ طاہرین کی عظیم زندگی تھی جو خطروں سے بھری ہوئی تھی۔ ائمہ طاہرین نے قید خانوں میں رہنا گوارا کیا، جنگلوں کی خاک چھاننا گوارا کیا، ائمہ طاہرین نے مسلسل جنگیں لڑنا گوارا کیا، لیکن دین کے سلسلے میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں برتی، دین سے ایک قدم بھی پیچھے آپ نے پیچھے نہیں ہٹایا، کبھی اور کسی مقام پر بھی آپ نے دین کا سمجھوتا نہیں کیا۔ دین الہی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اللہ نے اپنے کرم کو، اپنے لطف کو، اپنے فضل کو، اپنی ہدایت کو، اپنے کمال کو دین اسلام میں مجسم کیا ہے۔ یہ دین اللہ کا دین ہے، یہ دین اللہ کی چاہتوں پہ مشتمل ہے، اللہ کی رضا پہ مشتمل ہے، اس میں انسانیت کا کمال پایا جاتا ہے، اس میں انسانیت کے لیے سکون و اطمینان پایا جاتا ہے۔ اگر اس دین کی پیروی کی جائے گی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ دین سب پہ غالب آ کے رہے گا۔ اس دین کے غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دین پہ عمل کرنے والے بھی پوری دنیا میں سربلند ضرور ہوں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لہٰذا امام خمینی کی زندگی سے ہمیں بہترین درس جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی موقع پر، کسی بھی مقام پر اپنے دین کا سودا نہ کریں، اپنے دین سے پیچھے نہ ہٹیں، ہر مقام پہ اپنے دین پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، ہر منزل میں اپنے دین کو پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ امام خمینی پیرس میں رہے یا عراق میں رہے یا ادھر ادھر جہاں بھی رہے، ایران میں رہے، شاہ کی حکومت میں رہے جو ظلم و جور سے بھری ہوئی حکومت تھی، آپ کو کتنی زیادہ وارننگ کی گئی، کتنی زیادہ دھمکیاں دی گئی، آپ کی جان کی دھمکی دی گئی، آپ کو گھر بار کو جاڑنے کی دھمکیاں دی گئی، آئے روز قیامت کھڑی رہتی تھی، لیکن آپ نے طے کر لیا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کے دین پہ عمل کرنا ہے۔ تو آپ نے دیکھا دین پر عمل کرنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ 31 سال امام خمینی کی رحلت کو ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی دنیا ان کی یاد منا رہی ہے، وہ دلوں میں زندہ ہیں۔ جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا تھا، العلماء باقون ما بقی الدہر آیانہم مفقودہ و امثالہم فی القلوب موجودہ۔ علماء
جب تک دنیا باقی رہتی ہے علماء باقی رہتے ہیں. بظاہر ان کے جسم ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں لیکن ان کے کارنامے، ان کا کردار اور ان کے آثار ہمارے دلوں میں باقاعدہ زندہ رہتے ہیں. امام خمینی آج ہر دنیا کے باشعور انسان کے دل میں زندہ ہیں. امام خمینی ہر باشعور انسان کے ذہن پہ دستک دے رہے ہیں، بیداری کی دستک، ہوشیاری کی دستک، دنیا دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کی دستک دے رہے ہیں. ابھار رہا ہے امام خمینی کا شعور، ان کے تعلیمات ہمیں آواز دے رہے ہیں کہ اگر دنیا میں زندہ رہنا ہے تو اللہ کا بندہ بن کے زندہ رہو. یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس دنیا میں کسی اور کی بندگی کی جائے، کسی اور کی نوکری کی جائے، کسی اور کی غلامی کی جائے. فقط ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نوکر ہیں. اس کے علاوہ ہمیں کسی کی نوکری نہیں کرنی چاہیے، کسی کی بندگی نہیں کرنی چاہیے. امام خمینی کا نعرہ تھا اللہ اکبر، کوئی بڑا نہیں ہے، فقط اللہ بڑا ہے. اسی پہ عمل کر کے دکھایا. جو نعرہ امام خمینی نے پوری گھن گرج کے ساتھ انقلاب اسلامی کی شروعات میں بلند کیا تھا، وہ نعرہ آج بھی باقی ہے. اور پھر امام خمینی کو اللہ اکبر نے اتنا بڑا بنایا کہ آج انسان اللہ اکبر کے بعد خمینی رہبر کا نعرہ لگاتے ہیں. اللہ بڑا ہے. اگر بڑائی کی کسی کو تمنا ہے تو اللہ ہی سے وابستہ ہونے کے بعد بڑائی مل سکتی ہے. زندگی میں سکون، زندگی میں چین، دنیا و آخرت کی سعادتیں سب اس دین میں پائی جاتی ہیں. امام خمینی کی جتنی بھی آپ کو کامیابی نظر آتی ہے، یہ انقلاب، اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں اور یہ انقلاب، اس کی تاثیرات جو بھی پوری دنیا میں پائی جاتی ہے، وہ فقط اور فقط دین الہی پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے. دین اسلام کتنا بلند ہے اور کیوں نہ بلند ہو، اللہ اکبر کا دین ہے. انقلاب اسلامی ایران کا جو کمال آپ دیکھتے ہیں تو یہ دین کا کمال ہے در حقیقت. نہیں ہے بلکہ دین الہی کا کمال ہے کہ اس نے کبھی ہمیں آدم جیسا نبی دیا ہے، کبھی موسیٰ جیسا کلیم دیا ہے، کبھی ابراہیم جیسا خلیل دیا ہے، کبھی حضرت عیسیٰ جیسا روح اللہ کی شکل میں ہمیں نبی دیا ہے، کبھی حبیب اللہ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو افضل الخلائق ہیں جیسا پیغمبر ہمیں عنایت کیا ہے، جن کا کردار تمام انبیاء کے لیے مشق کی اور اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہمارے لیے بھی ان کا کردار آئیڈیل کی حیثیت رکھتا ہے. مولا علی جیسا کردار اسلام نے ہمیں دیا ہے، امام حسن جیسا کردار دیا ہے، امام حسین جیسا کردار دیا ہے جو عزت و سربلندی کے لیے آئیڈیل کی حیثیت رکھتا ہے. اتنے بلند کردار اسلام نے جنم دیا ہے. امام خمینی یعنی اسلام کا کمال ہے، آیت اللہ سیستانی یعنی اسلام کا کمال ہے. اس اسلام پہ عمل کر کے مولا علی مولا امیر المومنین بنے ہیں. اس اسلام پہ عمل کر کے انبیاء الہی نے معراج حاصل کی ہے. آج ہم جیسے لوگوں کے درمیان اسلام پوری طریقے سے محفوظ ہے. اسلام کا قانون قرآن حکیم موجود ہے. ائمہ کی تعلیمات، ائمہ کی عظیم ترین ہدایات ہمارے درمیان ہمارے علماء کی محنتوں کے صدقے میں آج موجود ہیں. لہٰذا اسلام پہ عمل کرنا آج سے زیادہ کسی دور میں آسان نہیں تھا. ہم اس پہ عمل کریں تو ہم بھی بلند ہو سکتے ہیں. امام خمینی اور انقلاب اسلامی کا بہترین پیغام یعنی دین اسلام پہ مکمل عمل. ہم ہر حال میں اپنے دین کی اطاعت کریں. ہم دین پر عمل کر کے ہر مقام پہ، ہر شہر میں، ہر دیہات میں، ہر منزل میں دین پر عمل کر کے یہ ثابت کریں کہ اسلام ایسا ویسا دین نہیں ہے، یہ اللہ اکبر کا دین ہے. لہٰذا پوری کائنات چھوٹی ہے اور اللہ اکبر کا بھیجا ہوا دین اکبر ہے، لہٰذا اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. انقلاب اسلامی کے پیغام کو اگر ہم نے اس موقع پہ حاصل نہ کیا، امام خمینی کی برسی کا موقع ہے، وہ انبیاء کے حضور میں ہیں، ائمہ طاہرین کے محضر مبارک میں آرام فرما ہے. یقیناً انہیں ہمارے یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہیں آج ہمارے کسی ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم انہیں ایصال ثواب پیش کر کے، خراج تحسین پیش کر کے اور ان کو یاد کر کے خود اپنے اجر و ثواب میں اضافہ کرتے ہیں. بہترین کارنامہ امام خمینی علیہ الرحمہ
کی زندگی سے یا ان کے پیغام سے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم دین پر مکمل عمل کریں۔ یہ امام خمینی کے ضمیر کی آواز ہے جو میں نے آپ تک منتقل کی ہے، یہی انقلاب اسلامی کا ارمان ہے جو میں نے آپ تک منتقل کیا ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے امام خمینی اور عظیم الشان انقلاب اسلامی کا فقط ایک پیغام ہے کہ جہاں بھی رہیں دین کے سائے میں رہیں، جہاں بھی رہیں مذہب کے سائے میں رہیں، جہاں بھی رہیں احکام شریعت کو بالا تر درجہ دیں، احکام شریعت کی بالادستی کا خیال رکھیں، چھوٹے چھوٹے بہانوں، چھوٹی چھوٹی مشکلات کو بہانہ بنا کر دین الہی کو پامال کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ دین وہ ہے جس کی خاطر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پامال ہو گئے لیکن دین کو پامال نہیں ہونے دیا۔ یہ دین وہ ہے جس کی خاطر ائمہ نے اپنی زندگیاں قید خانوں میں اور اپنے گھر میں نظر بند رہ کے گزار دی لیکن دین کو پامال نہیں ہونے دیا۔ اسی دین کی حفاظت و حمایت کی خاطر امام زمانہ ایک طولانی مدت سے غیبت کے پردے میں ہے۔ دین اتنا قیمتی ہے، اسی منزل پہ اسے پامال نہیں ہونے دینا چاہیے۔ آج ایران نے ثابت کر دیا ہے، حزب اللہ لبنان نے ثابت کر دیا ہے، مدافعان حرم نے ثابت کر دیا ہے کہ دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، لہٰذا ہم دین کو چھوڑنے کے لیے خواہ کے عذر اور بہانے تلاش نہ کریں۔ انقلاب اسلامی ایران حجت ہے ہم سب پر کہ دین قابل عمل ہے، دین سعادت اور نجات کا واحد راستہ ہے۔ اسی کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی کمال حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کمال حاصل کر سکتے ہیں۔ میری اپنے نفس سے اور آپ تمام حضرات سے یہی تاکید ہے کہ کسی منزل میں بھی دین الہی کو فراموش نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ دین کے بہانے سے ہم دین کو پامال کرتے رہیں، کبھی مجلس کے بہانے پامال کر دیں، کبھی شب داری کے بہانے پامال کر دیں، کبھی جلوس اذا کے بہانے پامال کر دیں۔ دین کو دین کے استحصال کا ذریعہ نہ بنائیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دین سمجھ کے بعض کاموں پہ عمل کرتے ہیں جبکہ وہ ہماری خواہش کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ دین علماء سے دریافت کریں، باعمل عالم دین کی طرف رجوع کریں کہ دین کیا ہے۔ کہیں دین کے نام پہ ہم اپنی خواہشات کو تو جامع عمل نہیں پہنا رہے، اس سے بہت ڈرنا چاہیے۔ یہ بہت خطرناک منزل ہے۔ نہ جانے ہماری قوم کے درمیان کتنی ذاتی خواہشیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم دین کے قالب میں ڈھال کر دینی کام کے پیش کرتے ہیں، دین پیچھے رہ جاتا ہے اور ہماری خواہشات کا خنجر دین کے گلے پہ چل جاتا ہے۔ اس سے ڈرے، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ دین بہت قیمتی ہے، بار بار اس بات کی تاکید کروں گا۔ امام خمینی کی برسی آتی ہے یا ان کی تصویر، ان کا عکس، ان کی تعلیمات، ان کے پیغامات جب بھی آپ کو نظر آئیں تو اس سے یہی سمجھیں کہ امام خمینی کا، ان کی زندگی کا اور ان کے انقلاب کا ہم سے اہم مطالبہ یہی ہے کہ کسی منزل پہ بھی دین کی ناقدری نہ کریں۔ دین کی ناقدری اللہ کو برداشت نہیں ہے، اللہ کے رسول کو برداشت نہیں ہے، ہمارے ائمہ کو برداشت نہیں ہے اور امام خمینی جیسے علماء کو قطعاً برداشت نہیں ہے۔ امام خمینی دین پر عمل کر کے اتنے بلند ہو گئے کہ آج ان کے دشمن بھی ان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہیں۔ یہ کون سا کردار ہے؟ یہ وہی کردار ہے جو کردار اہل بیت ہے۔ اہل بیت کے دشمن بھی ان کے فضائل بیان کرنے پہ آج تک مجبور ہیں۔ کس چیز نے اتنا بلندی عنایت کی ہے؟ اللہ کی اطاعت نے، یعنی دین نے۔ امام خمینی کو بھی اسی دین نے اتنا بلند کیا کہ ان کے ارتحال اور انتقال کے بعد بھی آج پوری دنیا میں ان کے کردار کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے۔ ایسی تشییع جنازہ، وہ اہتمام جنازے میں کسی کے بھی آج تک نظر نہیں آیا جو امام خمینی کے جنازے میں نظر آیا۔ اس سے کہتے ہیں عیش طیب، بہترین زندگی اور بہترین موت۔ امام خمینی نے دونوں اعتبار سے کامیابی حاصل کی ہے، دنیا میں بھی کامیاب ترین لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی آپ ائمہ کے مقرب ہیں، مرضی الہی کی منزل پہ فائز ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں دنیا سے مطمئن قلب اور مطمئن ضمیر کے ساتھ سفر کر رہا ہوں۔ اتنی مشکلات اٹھانے کے بعد، اتنے حادثات سے دوچار ہونے کے بعد امام خمینی اپنے سکون اور اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اطمینان انہوں نے اپنے امام سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کیا ہے کہ جو 71 جنازے اٹھانے کے بعد بھی، خون میں شرابور خون کے دریا میں غرق ہونے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں مطمئن انداز سے جا رہے ہیں اور آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
یہ وہ کردار ہے، یہ کردار ہمیں آواز دیتا ہے، ہم سے دین کا مطالبہ کرتا ہے، ہم سے مذہب کا مطالبہ کرتا ہے، اور یہ کردار ہم سے مکمل شریعت کی پابندی چاہتا ہے۔ میرے عزیزوں، مجھے اور آپ کو سب کو یہ غور کرنا چاہیے عمل کرنے سے پہلے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں، چونکہ ہم اس کے بندے ہیں۔ ہر منزل میں ہمیں اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا کا خیال رکھنا ہے۔ کتنے مقامات، شادیوں میں، پروگرامز میں، مجلسوں میں، جلوسوں میں، عام بیٹھکوں میں اتنے ایسے حادثات پیش آتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کی خاطر، ہم اپنے چاہنے والوں کی خاطر، ہم اپنے سماج کی خاطر، سوسائٹی کی خاطر بلا وجہ اللہ کی خوشی کو، اللہ کی رضا کو فراموش کر کے اس کی معصیت اور نافرمانی کر بیٹھتے ہیں صرف اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دین کو اتنا ہلکا نہ سمجھے۔ دین کا استخفاف بہت بڑی جسارت ہے۔ دین کو ہر جگہ بلند رکھیں۔ اس دین کا پرچم حضرت عباس علمدار نے خون میں ڈوب کے اٹھایا ہے۔ یہ دین بڑا قیمتی ہے۔ یہ دین کربلا سے ہو کے خون کے دریا میں تیر کے ہم تک پہنچا ہے۔ اس دین کی خاطر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک مدت تک قید کی زندگی بسر کیا۔ امام رضا علیہ السلام نے جام زہر پیا ہے، غربت کی زندگی گزاری ہے۔ امام جواد، تمام اماموں کی زندگی مصائب سے بھری ہوئی ہے۔ ہمارے علماء نے کتنی زحمتیں کی، تقیے میں زندگی گزاری ہے، اپنے خون سے کتابیں لکھی ہیں، شہادتوں کا استقبال کیا ہے، سولیوں پہ چڑھے ہیں۔ ایران نے دین کی بالادستی کے لیے کتنے زیادہ شہید دیے ہیں۔ ایک ماں نے 8 بیٹوں کو قربان کیا ہے۔ لہٰذا یہ دین بہت قیمتی ہے، بہت باعظمت ہے۔ یہ اللہ کی آواز ہے، اللہ کا پیغام ہے، ہر نبی کا پیغام ہے، ہر امام کا پیغام ہے، ہر عالم بعمل کا پیغام ہے، ہر شہید کا پیغام ہے۔ لہٰذا اس کی بالادستی کا خیال رکھیں، اپنے قول کے اعتبار سے بھی، اپنے عمل کے اعتبار سے بھی۔ امام خمینی جب دنیا سے گئے، مبارک ہو، 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے تشییع جنازہ میں شرکت کی۔ اتنا مجمع تھا کہ جس گاڑی پہ امام خمینی کا جنازہ تھا، سنا ہے کہ اسے بھی لوگوں نے کاندھوں پہ اٹھا لیا۔ سلام پیش کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کے اس غلام پر کہ اتنی عظیم الشان تشییع جنازہ ہوئی جب دنیا سے گئے، لیکن امام مظلوم سرکار سید الشہداء کی بے بسی یاد آ جاتی ہے، جن کے مکتب پہ عمل کر کے، جن کی درسگاہ میں تعلیم حاصل کر کے امام خمینی نے اتنی عزت پائی ہے کہ کروڑوں لوگوں نے ان کا جنازہ اٹھایا ہے۔ جس امام کے وہ غلام تھے، اس کا لاشا کربلا میں چلتی ریتی پہ پڑا ہوا تھا، بے غسل و کفن تھا، جلتی ہوئی زمین تھی۔ جب اسیران کربلا کو نشیب سے گزارا گیا اور امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بابا کے جنازے کو دیکھا تو ایک مرتبہ آپ پہ ایسی رقت طاری ہوئی کہ جیسے آپ کی روح پرواز کر جائے گی۔ جناب زینب نے محمل سے آواز دی، بیٹا میں یہ کیفیت کیا دیکھ رہی ہوں، اپنے کو سنبھالو۔ اپنے کو بی بی نے ناقے سے گرا دیا۔ امام زین العابدین نے اپنے بابا کی طرف اشارہ کیا، پھوپھی اماں ذرا دیکھیے تو صحیح، اس قوم جفاکار نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا ہے، لیکن میرے بابا کا جنازہ ابھی تک زمین کربلا کی جلتی ریت پہ پڑا ہوا ہے۔ جوان بیٹا اتنا مجبور ہے کہ اپنے بابا کا جنازہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ صلی اللہ علیہ یا مولانا یا ابا عبداللہ الحسین، صلی اللہ علیہ وعلی روحک الطیب وجسدک الطاہر وبدنک الزکی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ